آج ہم بات کرنے والے ہیں عثمان غازی کے بارے میں اور ان کے ساتھ ساتھ 4 اور جنگجو کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہی سلطنت ہے جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے کا جو مقصد تھا، جو خواہش تھی، وہ ارطغرل کی تھی۔ یہی وہ سلطنت ہے جس کو اسلام کی ہسٹری میں سب سے طاقتور اور سب سے لمبے سمے تک قائم رہنے والی سلطنت مانا جاتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ایسے 5 سلطان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اتہاس کاروں کے مطابق اگر یہ 5 سلطان نہ ہوتے تو سلطنت عثمانیہ اتنی طاقتور اور اتنے لمبے وقت تک قائم نہ رہ پاتی۔ تو دوستو، اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی۔ 1258 میں ترک سردار ارطغرل غازی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں بغداد شہر کو قبرستان بنا دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، 1258 تاریخ کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس وقت بغداد میں سلطنت عباسیہ کا دور تھا۔ بغداد اس وقت بہت امیر شہر ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ بغداد کمزور شہر تھا، طاقتور شہر تھا، لیکن بادشاہ کا وزیر القبی نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ وہ ہلاکو خان سے مل گیا تھا۔ اس نے بغداد کے فوجوں کو شہر کے باہر بھیج دیا تھا۔ اسی وقت ہلاکو خان 3 لاکھ کا لشکر لے کر بغداد پر حملہ کر دیتا ہے۔ سارے شہر کے مسلمانوں کو اکٹھا کرا کے 15 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ایک ساتھ قتل کروا دیتا ہے اور پورے شہر کو قبرستان بنا دیتا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اتنی تھی کہ دریا میں صرف خون بہ رہا تھا۔ وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ کھوپڑیوں کی مینار بنا کے اور لاشوں کا پہاڑ بنا کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر حکومت کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ کتے کی موت مارا جاتا ہے۔ 1258 میں حملے کے بعد مسلمان بدترین وقت سے گزر رہے تھے اور تاتاریوں کے ہاتھ ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی ہمت اور امیدیں کھو چکے تھے، تو ایسے میں ایک نئی عظیم الشان سلطنت کا بانی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ عثمان غازی کی پیدائش سوغوت شہر کے پاس برسا میں ہوئی تھی۔ ارطغرل کے ایک پرانے دوست شیخ ادابالی تھے۔ عثمان انہی سے تربیت حاصل کیا کرتے تھے اور بعد میں ان کی شادی انہی کی بیٹی سے ہو جاتی ہے۔ عثمان 26 سال کے عمر میں سوغوت میں کائی قبیلے کے گدے پر بیٹھے تھے اور سردار بن چکے تھے۔ عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جن کو اوٹومن امپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور انہوں نے 1299 میں سلطنت کی نیو رکھی تھی۔ عثمان بھی اپنے باپ کی طرح بہادر تھے۔ ارطغرل اپنے بہادری اور محنت کی وجہ سے ترکی کے چھوٹے بڑے قبیلے کو ایک جھنڈے کے نیچے لا کے کر دیا تھا۔ عثمان نے اپنے والد کے محنت کو برباد نہیں جانے دیا۔ وقت کے ساتھ ہی عثمان نے 1299 میں نئی سلطنت کا اعلان کر دیا تھا۔ عثمان نے چھوٹے بڑے بہت سے جنگ لڑے اور فتح کیے اور انہوں نے 26 سالوں تک حکومت کی اور 1326 میں عثمان کی وفات ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس لسٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں اورحان غازی۔ یہ عثمان غازی کے بیٹے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے، یعنی عثمان کے بعد یہی سلطان بنے تھے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے گدی پر بیٹھتے ہی اس سلطنت کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ دوستو عثمان غازی نے سلطنت کی بنیاد رکھ تو دی تھی، لیکن اس سلطنت کا ایریا زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس سلطنت کے ایریا کو صحیح طور پر اورحان غازی نے ہی بڑھایا تھا۔ اورحان غازی کے دور میں ہی پہلی بار سلطنت عثمانیہ کی فوج یوروپ میں داخل ہوئی تھی، سمندری راستوں سے بہت سے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، اورحان غازی نے ہی جینیسریز کی فوج تیار کی تھی۔ یہ وہی جینیسریز فوج تھی جس کو اتہاس میں ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی وہ خطرناک فوج تھی جو جنگ کے آخر وقت میں اترا کرتی تھی۔ جب یہ محسوس ہونے لگتا کہ عثمان کی فوج ہار جائیں گی، ایسے وقت میں یہ فوج میدان جنگ میں اتر کر جنگ کا پاسا پلٹ دیا کرتی تھی۔ اور دوستو، اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں سلطان دا میگنیفیسنٹ۔ یہ وہی سلطان دا میگنیفیسنٹ ہے جس کو اتہاس میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے کامیاب سلطان مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو انہی کے دور میں ہی پہلی بار عثمانی سلطنت دنیا میں سپر پاور بن کے سامنے آئی تھی، یعنی زمین کے ساتھ ساتھ سمندر پر بھی راج ہونے لگا تھا، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر لگ بھگ 46 سال تک حکومت کی۔ اور اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں سلطان سلیم اول۔ یہ وہی سلطان سلیم فرسٹ ہیں جو سلطان دا میگنیفیسنٹ کے فادر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطان دا میگنیفیسنٹ کے دور میں جو سلطنت عثمانیہ سپر پاور بن کے سامنے آئی تھی، یہ ان کے والد کی ہی دین تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے محنت اور بہادری سے وہ کر دکھایا تھا جو ان سے پہلے عثمانی سلطنت کا کوئی بھی سلطان نہیں کر پایا تھا۔ آپ ان کے بہادری کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا جتنا ایریا 8 سلطانوں نے مل کر جیتا تھا، اتنا ایریا تو انہوں نے اپنی زندگی میں اکیلے جیت لیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے دور میں سلطنت کو دوگنا کر دیا تھا۔ اور میں آپ کے نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ ان کے دور میں ہی مصر کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اب ان کے دور میں یہ سلطنت ایک خلافت میں تبدیل ہو گئی تھی، یعنی ان کے دور میں ہی پوری دنیا کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کے گدی پہ بیٹھنے والے انسان کو اپنا خلیفہ ماننا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے عثمانی حکمرانوں کو صرف ایک سلطان مانا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلطان کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی بن گئے تھے۔ تو دوستو، اس لسٹ میں پہلے نمبر پر سلطان محمد فاتح ہیں۔ یہی وہ سلطان محمد فاتح ہیں کہ جنہوں نے قسطنطنیہ جیسے شہر کو فتح کر کے یہ دکھا دیا تھا کہ عثمانی وہ کر سکتے ہیں جو اور
कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों ये कोई आम शहर नहीं बल्कि कुस्तुंतनिया एक ऐसा शहर था जिसको पिछले 1000 सालों से किसी ने फतेह नहीं कर पाया था, बल्कि उसके बारे में दुनिया में यह मशहूर हो गया था कि कुस्तुंतनिया एक ऐसा शहर है जिसको फतेह करना नामुमकिन काम है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस शहर को मात्र 21 साल में ही फतेह कर लिया था, और यही सुल्तान मोहम्मद फातेह हैं जिन्होंने उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तोप का इजाद किया था। ये थे सल्तनत उस्मानिया के बहादुर सुल्तान। इनके अलावा और भी सुल्तान हैं। अर्तुगरुल के खानदान के 36 लोगों ने सल्तनत उस्मानिया पे हुकूमत की है। तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।